الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرس لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، آج انگریزی حساب سے 24 تاریخ ہے اور 24 تاریخ کو اس جامع مسجد کے اندر مرکزی جوڑ ہوتا ہے جس میں 7 ذیلی حلقے کے لوگ آتے ہیں اور یہ مرکز 110 مساجد کا ہے جس میں دور دراز سے لوگ جوڑ کے دن شامل ہونے کے لیے آتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم سب شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان عطا فرمانے کے بعد دین سے جوڑ کے رکھا ہے۔ جب بندہ کا رشتہ دین سے ہٹ جاتا ہے، قرآن اور دیندار لوگوں سے ہٹ جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ ان کے دل کے اوپر زنگ لگنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ ان کا ایمان مردہ ہونے لگتا ہے، کمزور ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن جب دین کی بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، تو ان کا ایمان ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے تشریف لائے۔ راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حنظلہ تم اتنا پریشان ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب ہم نبی کے مجلس میں ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات سنتے ہیں، جنت دوزخ کی باتیں سنتے ہیں، تو ہمارے آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے اور جہنم کا خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ گناہ سے ہم بہت دور بھاگتے ہیں، اور جب نبی کے مجلس سے دور چلے جاتے ہیں تو یہ کیفیت ہمارے دل میں نہیں رہتی۔ ایسا لگتا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے، یعنی مجلس میں مومن ہے اور مجلس سے دور منافق ہو گیا ہے، یہ کیفیت دل کے اندر نہیں رہتی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی کیفیت تو میرے اندر بھی ہے۔ جب ہم مسجد النبی میں نبی کے مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایمان تر و تازہ ہو جاتا، اٹھنے کا دل نہیں کرتا اور ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت میں گھوم رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت پوری طور پر جسم کے اندر حاوی ہو جاتی ہے، پھر دنیا و ما فیہا کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب مجلس سے دور چلے جاتے ہیں تو یہ کیفیت محسوس نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرنے کے بعد کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں نبی کے دربار۔ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور دونوں نے اپنی کیفیت کو بتایا۔ بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کیفیت تمہارے اوپر مسجد کے اندر میری مجلس میں رہتی ہے، یہی کیفیت اگر دنیا کے کسی خطہ میں بھی رہنے لگے، ہر کام کاج میں مطلب جہاں بھی رہو وہاں یہ کیفیت ہونے لگے، تب تو فرشتہ تم سے آ کر مصافحہ کرنے لگے۔ کیا ہوگا؟ فرشتہ آسمان سے آ کر تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ اور پھر دونوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم منافق ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، منافق نہیں ہوئے، بلکہ منافق کی 3 چال ہے۔ نمبر 1، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے،
بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ علامت ہے منافق کی۔ اور جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر دے۔ نمبر 3، اگر امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت دوبارہ واپس نہ لوٹائے، امانت کو مال غنیمت سمجھ کر کے کھا جائے، تو یہ آدمی منافق ہے۔ اور اس میں ایک چیز کو اور جوڑا گیا ہے، اگر آپس میں کبھی الجھ جائے، کبھی پڑوسی سے لڑائی کرے، بھائی میں لڑائی ہو جائے، اگر ایک خاتون کی دوسرے خاتون سے لڑائی ہو جائے تو اگر لڑائی میں گالی کا الفاظ استعمال کرے تو یہ سمجھ لو کہ وہ منافق ہے۔ گالی کا الفاظ استعمال کرے تو وہ منافق ہے، وہ خالص مومن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی دینے سے بچو، تم اپنے ماں باپ کو گالی دینے سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تمہاری کسی سے لڑائی ہوئی، تم نے ان کے ماں باپ کو گالی دیا، ان کے جواب میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیا۔ لڑائی میں تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیا، اس کے جواب میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو ہی گالی دیا، کیونکہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا تم سبب بنے ہو۔ اگر ہم ان کے ماں باپ کو گالی نہیں دیتے تو وہ بھی ہمارے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا۔ ہم دوسرے کے ماں باپ کا احترام کریں گے، اگر ان کا خیال رکھیں گے تو وہ بھی ہمارے ماں باپ کا احترام کریں گے، وہ بھی ہمارے ماں باپ کا خیال رکھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اچھا ہے جو اپنے سماج میں سب سے میل جول رکھتا ہے، اپنے سماج میں سب سے میل جول رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اور تعلق رکھنے کی بنیاد پر کبھی تکلیف پہنچ جائے، کوئی اسے گالی دے دے، کوئی اسے ستائے، تو ایسے وقت میں وہ صبر کرے۔ یہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو مستغنی کہتا ہے، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی سے مطلب نہیں ہے، مجھے کسی سے تعلق نہیں ہے۔ دو مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے، تیسرا مسلمان جا کر تماشا دیکھ رہا ہے، تو دونوں لڑنے والے، دونوں ایک دوسرے کے گالی دینے والا جتنا بڑا مجرم ہے اتنا ہی بڑا مجرم وہ تماشا دیکھنے والا بھی ہے، کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، اگر کسی کو منکر نامناسب کام کرتے ہوئے دیکھو، لڑتے ہوئے دیکھو، ظلم کرتے ہوئے دیکھو، تو تم ان کو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو اپنی زبان سے اس کو روکو، اور اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو تو اپنے دل میں کم سے کم ضرور برا جانو۔ یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، سب سے ہلکا درجہ ہے۔ ایمان اس وقت مسلمان کا نہیں بچتا ہے جب ان کے سامنے کوئی ظلم عظیم کر رہا ہو، کبیرہ گناہ کر رہا ہو، اور وہ اس کو ٹوکے نہیں، اس کو وہ ٹوکے نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی قوم کو ایسے ہی برباد کر دیا کہ جو خود بھی گناہ کرتی تھی اور دوسروں کو بھی گناہ کرتے ہوئے دیکھتی تھی، لیکن اسے گناہ سے منع نہیں کرتی تھی۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پے در پہ عذاب بھیجا، بار بار ان کے اوپر عذاب بھیجا، اسی لیے بھیجا کہ وہ خود بھی گناہ سے نہیں بچتی تھی اور دوسروں کو بھی گناہ سے نہیں بچاتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے مختلف وقت میں مختلف عذاب ان کے اوپر بھیج دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے حدیث شریف پڑھی ہے احرس لسانک، کہ تم اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ اور ایک دفعہ ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان پکڑ کر کے کھینچ کر کے فرمایا کہ اس کو حفاظت سے رکھو، ان کو قابو میں رکھو، چونکہ یہ زبان اور یہ شرمگاہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں پہنچائے گی۔
زبان سے غیبت کرنے کی وجہ سے، زبان سے دوستوں میں لڑانے کی وجہ سے، زبان میں ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی وجہ سے، زبان سے حسد کرنے کی وجہ سے، زبان سے کسی کو گالی دینے کی وجہ سے، زبان سے کسی کا مذاق اڑانے کی وجہ سے. تو لہذا یہ زبان بہت چھوٹی ہے. اللسان جرم والجرم کثیر. یہ زبان بہت چھوٹی ہے لیکن بڑا بڑا جرم کر جاتی ہے. یہ زبان گالی دے کر اندر چلی جائے گی، اور مار کس کو کھانا پڑتا ہے؟ مار جسم کو کھانا پڑتا ہے. یہ زبان چھوٹی سی بات بول کر اندر چلی جاتی ہے اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ گھر مکان سب توڑ دیا جاتا ہے. یہ زبان چھوٹی سی بات بول کر اندر چلی جاتی ہے، اس زبان کی وجہ سے گھر کے کتنے افراد کو چوٹ لگ جاتی ہے، مار کھلا دیتی ہے. تو یہ زبان بہت چھوٹی ہے لیکن جرم بڑی بڑی کر جاتی ہے. اسی زبان کے ذریعے سے آدمی مومن بھی ہوتا ہے اور اسی زبان کی وجہ سے آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللسان جرم والجرم کثیر. یہ زبان بہت چھوٹی ہے لیکن بڑا بڑا جرم کر جاتی ہے. اس لیے کھینچ کر آپ نے ایک صحابی سے کہا اس زبان کو کنٹرول میں رکھو، جب بولنے کی ضرورت پڑے تب بولو، اس وقت زبان کھولو جبکہ آپ کے بولنے کی وجہ سے کسی کے حق میں فائدہ ہو رہا ہو، کسی کو فائدہ تم سے پہنچ رہا ہو، تب جا کر اپنی زبان کھولو. ورنہ ایک ایک لفظ زبان سے نکالی ہوئی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرشتہ اس کو نوٹ کر رہا ہے. فرشتہ تیار بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی زبان سے الفاظ نکلتی ہے ایسے ہی وہ فرشتہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے. اس لیے اپنے زبان کو کبھی بھی کسی کے معاملے میں ہلاکت کا سبب نہ بنائیں. اپنی زبان کی حفاظت کریں. زبان کی حفاظت میں جسم کی حفاظت ہے، کیونکہ اس زبان سے اگر ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس جسم کو جہنم میں ڈال کر تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اگر اس زبان کے ذریعے سے کسی کے گھر نہیں اجاڑیں گے، نفرت پیدا نہیں کرائیں گے، دوستوں میں اختلاف پیدا نہیں کریں گے، چاہنے والوں کو جدا نہیں کریں گے، تو اس زبان کی وجہ سے یہ جسم ہمیشہ راحت میں رہے گا، ہمیشہ راحت میں رہے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرس لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو. اور دوسری چیز وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو کشادہ کرو. اپنے گھر کو کشادہ کرو. اس کا دو مطلب ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ گھر میں جتنے بھی بالغ مرد عورت ہیں اگر ان کا ایک ساتھ رہنا، ایک ساتھ سونا، ایک ساتھ کھانا اگر ان کا کسی طرح سے مناسب نہیں ہے تو ان کے لیے چاہیے الگ مکان بنا کر کے دے. مثلا دو بھائی ہیں، دونوں کی شادی ہو گئی ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے دونوں کو الگ گھر بنا کر کے دے. گھر میں 4 بیٹا جوان ہو چکا ہے، شادی اگرچہ نہیں ہوئی ہے، بالغ ہے، تو شریعت کا حکم ہے ماں باپ کما کر محنت کر کے اور وہ لڑکا خود محنت کرے کمائے اور سب کا گھر الگ الگ بنا کر کے دے. 2 بالغ مرد ایک بستر پر نہ سوئے، 2 بالغ عورت چاہے اپنی بہن کیوں نہ ہو ایک بستر پر نہ سوئے. یہ اسلام کا نظریہ ہے. کشادگی اختیار کیجیے، گھر کو بڑھائیے. چونکہ جب ایک جگہ رہنا سہنا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے عیب سے آدمی منکشف ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی راز کی بات کو جان لیتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا نامناسب حرکت آ جاتا ہے جس کو رشتہ دار دیکھنا سوچنا سمجھنا پسند نہیں کرتا اس کے لیے. تو اس لیے شریعت نے کہا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں کشادگی اختیار کرو، گھر کو بڑھاؤ، گھر میں اضافہ کرو، خوشحال رہو. اور اس کے لیے دعا بھی فرمائی اللہ تعالیٰ نے
تم ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں بہتر زندگی عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتر زندگی عطا فرما۔ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ہمیں عطا فرمانے والے، تو دنیا کے لیے ہمارے لیے بہتر کیا ہے؟ دنیا میں ہمارے لیے بہتر زندگی یہ ہے کہ ہمارے پاس ہماری سرمایے کے اعتبار سے، معاشیت کے اعتبار سے ہم بالکل مضبوط رہیں، ہم تندرست نہ رہیں، ہم فقیر بن کر کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہوئے نظر نہ آئیں، ہم ہر اعتبار سے خوشحال رہیں، اس کے لیے جتنا محنت کرنا پڑے محنت کریں، دن رات ایک کرنا پڑے اس کے لیے ایک کریں، اور اپنے گھر میں خوشحالی پیدا کریں۔ سب سے پہلے بہترین مکان ہو، اور دوسری نیک صالح بیوی ہو، نیک صالح بیوی، اور تیسرا بہترین آپ کے لیے چڑھنے کے لیے سواری ہو۔ جب آپ مضبوط ہوں گے تو آپ کے مضبوطی سے اسلام بھی مضبوط ہوگا، آپ کے بہتری سے اسلام بھی بہتر ہوگا، آپ کے مالداری سے اسلام بھی مالدار ہوگا، کیونکہ اسلام یہ کسی مانوی چیز کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے مسلمان کا۔ جو مسلمان اسلام کے طریقے پر چلتا ہے وہی مسلمان اسلامی کہلاتا ہے، اور اسلام اس وقت مضبوط ہوگا جب اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کے جو نظریہ کو پوری دنیا میں قائم کیا ہے وہ نظریہ ہمارے اندر داخل ہو جائے۔ اور یہ سبق ہمیں وہاں ملے گا جب ہم مدینہ تشریف لے کر کے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے۔ آپ کے پاس 9 بیویاں، 10 بیویاں، 11 بیویاں ہیں، اور پورے سال کا خرچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کا خرچ ہر بیوی کو دے دیا کرتے تھے۔ استعمال کی وسعت دیکھیے، اب کوئی گھر میں بیٹھے رہے، ٹائم ہو تو جا کے چائے کھانے میں جا کر چائے پی لے، اور اس کے بعد کہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کو بیٹا کما کے ہی نہیں دیتا ہے، ہم گھر میں بہت مجبور ہیں۔ وہ اپنی زندگی کا مقصد صرف چائے پینے کو ہی بنا رکھا ہے، اتنا تنگ نظر کر کے رکھا ہے کہ گھر کا بیٹا بھی ان کو بہتر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ نظریہ اسلام کا نہیں ہے کہ آپ محتاج بن کر زندگی گزاریں۔ آپ کے ہاتھ میں جب تک طاقت ہے اپنے ہاتھ سے آپ محنت کریں، اپنے گھر کو آپ کشادہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کو آپ بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں کشادگی اختیار کرو، اور اولاد کی ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کی وہ خدمت کرے، اپنے ماں باپ کی وہ خدمت کرے۔ لہذا کسی بھی ماں باپ کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ تو تنگدستی میں مر جائے اور اپنے اولاد کو روڈ پر فقیر کی طرح بھیک مانگتے ہوئے چھوڑ کے چلے جائے۔ یہ کسی بھی ماں باپ کے لیے درست نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو باپ بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو بھائی بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو پڑوسی کا رشتہ دار بنایا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ بہترین سرمایہ کار ہو، آپ بہترین تاجر بنے، آپ بہترین بزنس مین بنے، آپ بہترین کاروبار کرنے والے بنے، اور جب اللہ کے حقوق کی باری آئے تو سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ جب مال رہے گا تبھی نہ آپ مسجد پر خرچ کریں گے، جب مال رہے گا تبھی نہ آپ مدرسے کو دیں گے، جب مال رہے گا تبھی نہ آپ غریب مسکین پر خرچ کریں گے، جب مال رہے گا تبھی نہ پڑوسی کا حق ادا کریں گے، جب مال رہے گا تب نہ بستی کے کمزور آدمیوں کو بانٹیں گے۔ جب مال ہی نہیں ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم سے بڑا قناعت پسند انسان کوئی نہیں، ہم سے بڑا متقی پرہیزگار کوئی نہیں، یہ متقی پرہیزگار کسی کام کا نہیں، یہ تقوی انقلابی ہے۔ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اندھا آدمی یہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے نظر سے غیر محرم کو نہیں دیکھتا، میں کبھی فلم ہال میں نہیں جاتا، میں کبھی بھی میں فلم نہیں دیکھتا، غلط چیز کو نہیں دیکھتا، ننگی تصویر کو نہیں دیکھتا، تو اندھا آدمی کے بولنے سے ان کے لیے کون سی کمال کی بات ہے؟ آنکھ والا آدمی کہے کہ میں فلاں گناہ سے بچتا ہوں، میں فلاں گناہ سے بچتا ہوں، میں اپنے نظروں کو نیچے کر کے چلتا ہوں، میں فلم ہال میں کبھی نہیں گیا ہوں، تو یہ اس کے لیے حقیقت میں کمال کی بات ہے، یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے۔
وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو کشادہ کیجیے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مرد دیوس ہے جس کے گھر میں غیر محرم مرد آتے ہوں اور جاتے ہو اور غلط نظریے سے آتے ہو۔ غلط نظریہ سمجھ رہے ہیں؟ غلط نظریے سے آتا ہو اور دوستی کے ناطے آتا ہو اور دوستی کے کارن میں چند دن میں اس کی بیوی کو لے کر کے بھاگ جائے، چند دن میں اس کی بیٹی کو لے کر کے بھاگ جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک دوست دوسری دوست سے اتنا زیادہ محبت کر لیتے ہیں کہ غیر محرم کو اپنی بیوی کے پاس بھی لے جا کر کے بیٹھاتے ہیں، حالانکہ ان کا نظر غلط ہے، ان کے دل میں چور شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ آج وہ گئے، کل گئے، پرسوں گئے، کچھ دن کے بعد بہت زیادہ ہی جانا شروع کر دیے اور پتا چلا کہ ان کے شوہر بدیش چلے گئے، کہیں کمانے چلے گئے ہیں۔ اب تو ان کا رفتار اور تیز ہو گیا، بیوی چائے بنا کے دے رہی، ناشتہ کھلا رہی ہے۔ ذرا بتائیے، مہینوں مہینوں بیوی جو کھانا کھلائے گی، ناشتہ کھلائے گی اور قریب میں بیٹھائے گی غیر محرم کے ساتھ، جہاں ایک مرد ہوگا، ایک عورت ہوگی، تیسرا وہاں شیطان ہوگا، اور شیطان کے جال میں وہ آدمی پھنسے گا کہ نہیں پھنسے گا؟ متقی اپنی جگہ پر، پرہیزگار اپنی جگہ پہ، نمازی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن غیر محرم سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ڈاکٹر ہے، اب ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں، جا کے بول رہے ہیں کہ ہم کو نبض چھونے کی ضرورت ہے، یا ہم فوڑا دیکھنا چاہتے ہیں، یا ضرورت کے لیے ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب وہاں بھی ہم نہیں دکھائیں۔ یہ ضرورت الگ چیز ہے۔ ضرورت کے لیے چہرہ کھول سکتے ہیں، ضرورت کے لیے چہرہ دکھا سکتے ہیں، چہرہ میں پردہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نظروں کو نیچے کر کے جاؤ۔ جب عورتوں کو کہتا منہ ڈھک کر کے جاؤ تو پھر مردوں کو نظر نیچے کرنے کا مطلب کیا ہوتا؟ جب سامنے والا نظر ہی نہیں آ رہا ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو مردوں کو نظر نیچے کرنے کا حکم کیوں ملا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے چہرے پر اللہ نے پردہ نہیں رکھا ہے۔ یہ ہتھیلی، پاؤں کا نیچے کا حصہ اور یہ چہرہ پردہ سے الگ ہے۔ یہ اپنے گھر میں بھی چہرہ کھول کے رہ سکتی ہے، اور اگر باہر بھی جانا چاہے تو ضرورت کے تحت، اگر ان کو فتنہ کا ڈر نہ ہو، اگر خوف نہ ہو گناہ میں پڑ جانے کا۔ اور آج کے زمانے میں جس کے لیے ہمارے فقہاء نے کہا ہے کہ عورت اپنے چہرے کو بھی ڈھک کر کے جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف کم ہو گیا ہے، اللہ کا خوف کم ہو گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب صحابہ کے زمانے میں لوگ تھے، تو صحابہ کے زمانے میں صحابہ کو اتنا ڈر اور اتنا خوف ہوتا تھا کہ ہماری نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑ جائے، وہ خود ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ لیکن آج نظر ڈالنے کو لوگ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ ایک بار نظر نہیں آئی، دوسری مرتبہ دیکھ لو، یہ اللہ کی نعمت ہے، ذرا اچھے سے دیکھیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بد نظری کا شکار ہوگا اور وہ مر گیا اسی حال میں، توبہ نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان کے آنکھوں میں شیشہ پگھلا کر کے آنکھ میں سلائی دیا جائے، سلائی ڈالیں گے، شیشہ پگھلا کر کے ان کے آنکھ میں سلائی ڈالیں گے اور ان کے آنکھ بہ کر کے نیچے چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گانا سنے گا، جو بغیر ضرورت کے غیر محرم عورتوں سے بات کرے گا، ایسے آدمی قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئیں گے تو ان کے کان کے اندر شیشہ پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ اور جو غیر محرم مرد غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرتا ہے، غیر محرم مرد غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرتا ہے، ایسے آدمی قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب آئیں گے تو ان کے دونوں ہاتھ گلا سے بنا ہوا ہوگا، دونوں ہاتھ ان کے گلا سے بنے ہوئے ہوں گے، اور یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ ناجائز کام کر کر کے آیا ہے، یہ ناجائز کام کر کر کے آیا ہے۔ اس لیے محرم سے تو ہم ہاتھ ملا سکتے ہیں، جیسے امی سے، دادی سے، بیٹی سے، بیوی سے، ان سے آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو غیر محرم ہیں، جن سے شادی ہو سکتی ہے، ان سے ہاتھ ملانا ناجائز اور حرام ہے، شادی سے پہلے، بیوی بننے سے پہلے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ،
آپ اپنے گناہوں پر رویا کریں، آپ اپنی گناہوں پر رویا کریں۔ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ شعلہ مارتے ہوئے جب ہماری امتی کے پیچھے آئے گی تو لوگ نفسی نفسی پکاریں گے۔ نمازی کہیں گے میرے نماز کے واسطے مجھے بچا دیجئے، روزہ دار کہیں گے میرے روزہ کے واسطے مجھے بچا دیجئے، صدقہ خیرات کرنے والے بولیں گے زکات کے عوض مجھے بچا دیجئے، اور وہ لپٹتی ہوئی لپٹ مارتی ہوئی آگ آ رہی ہوگی۔ جبرائیل امین تشریف لائیں گے اور اس کے بعد ایک پیالہ پیش کریں گے، اس پیالہ کے اندر پانی ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیں گے اور آپ اس پیالے کے پانی کو آگ کے طرف جیسے ماریں گے وہ آگ بجھ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے جبرائیل امین وہ کون سا پانی ہوگا، وہ کون سا پانی ہوگا؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی امتیوں میں وہ نیک انسان جو راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھتے اور پڑھ کر کے اللہ کے سامنے روتے گڑگڑاتے تھے، ان کے آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے جو آنسو بہا تھا یہ وہی آنسو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی ہے، اس کی قدر کی ہے، لہذا وہ آنسو اگر جہنم کی آگ پر بھی پھینک دیا جائے تو جہنم کی آگ اس سے بجھ جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ آنکھیں جہنم کی آگ میں نہیں جل سکے گی جو اللہ کے خوف سے روتا ہو، جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہو وہ جہنم کی آگ میں نہیں جل سکتی ہے۔ ایک مسلمان اگر رات کی تنہائی میں پورے بستی کے اندر آنسو بہا کر کے روتا ہے تو 40 سال کے بارش سے جو زمین ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے، ایک آدمی کے آنسو سے وہ زمین ٹھنڈی ہو جائے گی، یعنی اللہ کے عذاب کو دور کر دے گی، لعنت کو دور کر دے گی، بستی سے ملعونیت کو دور کر دے گی، پریشانیوں سے دور کر دے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کیجیے۔ ہر دن ایک ٹائم بنائیے 5 منٹ کا، رات میں سوتے وقت اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ کے سامنے رجوع کیجیے، اللہ سے رجوع ہو جائیے اور 100 مرتبہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ تیرا ہم شکریہ ادا کرتے، تیرا حمد پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں اولاد دیا ہے، گھر دیا ہے، مال دیا ہے، آنکھ دیا ہے، کان دیا ہے، ناک دیا ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، اتنی بڑی زمین بنایا، اتنا بڑا آسمان بنایا اور زمین کے نیچے سے پینے والا اتنا ٹھنڈا میٹھا پانی روزانہ نکالتا ہے، سانس لینے کے لیے ہوا چلاتا ہے۔ اے اللہ اتنی ساری نعمتیں تو نے دی ہے، اس لیے اس نعمت کے عوض ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ایک آدمی سے ہم نے پوچھا کہ دھان کے پیڑ میں جو دھان آ رہا ہے، گیہوں کے پیڑ میں جو گیہوں آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا زمین سے آ رہا۔ ہم نے کہا زمین کھود کر کے دیکھی، کیا زمین سے آ رہا ہے دھان؟ زمین سے دھان آ رہا ہے، زمین سے اناج آ رہا ہے۔ پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ پھل کے درخت سے جو پھل نکل رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں گاچھی سے۔ ہم نے کہا گاچھ کو کاٹ کر کے دیکھیے، گاچھ میں کہاں پھل گھسا ہوا ہے، دیکھیے کہاں سے پھل آتا ہے۔ نہ گاچھ میں پھل ہے، نہ زمین میں اناج ہے، نہ گیہوں ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر آپ کسی سے سوال کریں کہ گائے کے تھن میں جو اللہ دودھ ڈالتا ہے یہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے، کھانا تو اس کو گھاس کھلا رہے ہیں، وہ دودھ کیسے بن رہا ہے؟ ماں تو روٹی کھاتی ہے، ان کے سینے میں دودھ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو بس ایک ہی سوال کا جواب ہے، یہ اللہ کے حکم سے آ رہا ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے آ رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ کے جسم کے اندر جو روح دوڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ کام کر رہا ہے، آنکھ کام کر رہی ہے، آپ کے دونوں پاؤں کام کر رہے ہیں، آپ کے اعضاء پورا جسم کا کام کر رہے ہیں، کس وجہ سے کام کر رہے ہیں؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کی حقیقت کیا ہے؟ قُلْ أَمَرَ رَبِّي، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جس دن حکم کو نکال دیا جاتا ہے، روح نکل جاتی، پورا جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پھر کوئی اعضاء کام کا نہیں رہتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے
सरफराज फरमाया है। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा करना हम सब के लिए लाजिम और ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज 24 का जोड़ है, मगरिब से इशा तक का वक्त निकाल करके आप मस्जिद में आने की कोशिश करेंगे। अतराफ से, इलाके से लोग जोड़ में शिरकत करने के लिए आते हैं। दीन की मजलिस जहाँ भी लगे उसमें टाइम निकाल करके आप शरीक हों। ये वक्त आपका बड़ा कीमती बन जाएगा। जिस तरह से कीमती आला कीमती हुआ करती है, ऐसे ही वक्त भी कुछ खास कीमती होते, जैसे नमाज का वक्त है, तस्बीहात का वक्त है, ऐसे ही कुरान पढ़ने का वक्त है, दीनी मजलिस में बैठने का वक्त है। ये वक्त आपका सोने से भी ज्यादा कीमती है। एक एक लम्हा आपका बहुत बड़ा कारआमद है, बड़ी कीमती है। इस कीमती वक्त का ख्याल रखिए और उसको ढूंढ ढूंढ कर तलाश कर करके उस मजलिस में बैठने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको करने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला